बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब को सजाए मौत की तरफ ले जाना, ये इस सिस्टम का डरावा है, धमकी है, तैयारी है, आप जो भी नाम दीजिए, लेकिन इसके इशारे साफ तौर पर मिल रहे हैं। इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। और इसके अलावा ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस कौमी कॉन्फ्रेंस में 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन किस ऑफिसर ने चोरी किए, उसका नाम लिया गया है। मैं अभी आपके सामने वो वीडियो भी रख दूंगा जो कहा गया। और इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने क्या बताया है, इमरान खान साहब ने सजा हो जाने के बाद क्या कहा है, इसकी भी बात करेंगे। फिर ये जो सजाए मौत वाला मामला है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब सजा दी गई तो उस वक्त क्या हुआ, इमरान खान साहब ने क्या कहा। देखें, ज़ीशान नूर साहब हैं, अडियाला की कवरेज करते हैं, वो बता रहे हैं कि क्या हुआ, इमरान खान साहब ने क्या कहा, क्या क्या चीजें हमारे सामने हैं। इमरान खान साहब ने जो इस मौके पर अदालत में गुफ्तगू की, वो मैं आपके सामने रख दूं। वो कहते हैं वही जजेस हीरो हैं जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए स्टैंड लिया। 27वीं तरमीम के बाद मुस्ताफी होने वाले जजेस, यानी वो अतहर मिनल्लाह साहब की, मंसूर अली शाह साहब की, और इसके अलावा जो जजेस मुस्ताफी हुए, उनकी बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैंने जो तहरीक इंसाफ बनाई थी, तो आज पाकिस्तानियों को अंदाजा हो गया होगा कि रूल ऑफ लॉ से ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान से नौजवान बाहर जा रहे हैं, मईशत ज़मींबोस हो रही है। सिर्फ एक चीज ही पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकती है, वो है रूल ऑफ लॉ, आजाद अदलिया। इमरान खान साहब ने जो बात की, वो कहते हैं जिद्दोजहद इबादत है, मैं शहादत के लिए तैयार हूं। इमरान खान साहब ने ये बात की। इमरान खान साहब के हवाले से जो शहादत के लिए तैयार हूं बात की है, ये सबसे पहले हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने बात की थी। और उसके अलावा इमरान खान साहब के चाहने वालों ने इन खदशात का इजहार किया था। इमरान खान साहब के मुखालिफिन ने भी ऐसी बातें की। जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के लिए के बहुत करीब है, उन्होंने भी ऐसी बातें की, फिर की हैं। अभी मैं आपके सामने रखता हूं, वीडियो को देखिएगा आगे तक। इमरान खान साहब ने यह कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े। सुहेल आफरीदी के लिए उन्होंने अडियाला से पैगाम दिया। ज़ीशान नूर साहब अडियाला की कवरेज करते हैं, उन्होंने ये तमाम चीजें बताई। इमरान खान साहब ने फौज के हवाले से बात की और कहा कि पाकिस्तान की फौज मेरी फौज है, मुझे अपनी फौज से मोहब्बत है, लेकिन मेरे और बुशरा बीबी के साथ जुल्म के पीछे कर्नल है। मैं जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लेता हूं तो इनफरादी तौर पर लेता हूं, क्योंकि जो हो रहा है वो आसिम लॉ के तहत हो रहा है। ये इमरान खान साहब ने पैगाम दिया। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को बाज़मीर और बेज़मीर जजेस के दरमियान फर्क करना होगा। जो जजेस आज ताकतवरों के साथ खड़े हैं, वो पीसीओ जजेस हैं। ये भी इमरान खान साहब ने कहा। इमरान खान साहब ने खवातीन के साथ होने वाले जुल्म पर बात की। डॉक्टर यास्मीन राशिद, बुशरा बीबी, डॉक्टर महरंग बलोच के साथ होने वाली नाइंसाफियों पर खास तौर पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मुझे और बुशरा बीबी को आइसोलेशन में रखकर जहनी तौर पर तशद्दुद किया जा रहा है। मेरी टीवी की सहूलत बंद कर दी गई है। और यह भी बताया जा रहा है कि अदालत में इतनी पुलिस थी कि इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई, और ताकि सलमान सफदर के जरिए इमरान खान साहब बाहर पैगाम ना पहुंचा सकें। और फिर सलमान सफदर साहब ने कुछ गुफ्तगू की। वो कहते हैं बतौर डिफेंस काउंसिल आज मुझे भी खान साहब से बात नहीं करने दी गई, ज्यादा पहरे लगाए गए थे। इमरान खान साहब हमेशा की तरह आज भी मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल परेशान नहीं थे। जैसे सजाओं का ट्रैक रिकॉर्ड है, वैसे ही इमरान खान सजा सुनते वक्त मुस्कुराते हैं। ये इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड है। अब एक और बात जान लीजिए कि यह फैसला है 59 सफहात पर मुश्तमिल फैसला। आज अदालत में कुछ चीजें हुई, थोड़ी सी समाअत में कुछ कार्रवाई हुई, और इन तमाम चीजों के बाद जज साहब ने एक वक्फा लिया और उस वक्फे में 59 सफहात का फैसला जज साहब ने सुना दिया। तो इसके बारे में यह कहा जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि जज साहब लिखा हुआ फैसला लाए थे, वो जज साहब ने सुना दिया है। तो ये जज साहब ने आज की कार्रवाई जो है वो क्या इसको चलाते, ये सलमान सफदर साहब ने भी शिकवा किया।
اب میں نے عمران خان صاحب کی گفتگو آپ تک رکھ دی. علیمہ خان صاحبہ نے ایک بار پھر عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بات کی, اور وہ جو جملہ ہے انہوں نے کہا وہ تو میں کہتی ہوں کہ عاصم منیر تو ریاست نہیں ہے, وہ تو ایک سرکاری ملازم ہے, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک انڈیویجول کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ بار بار بات کی گئی. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کس نے چرائے, میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آج قومی کانفرنس میں کیا ہوا تو وہ بھی آپ سن لیجئے کہ قومی کانفرنس کے موقع پر آج کیا ہوا ہے. دیکھیں, یہ محمود خان اچکزئی صاحب کی گفتگو ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے نام لیا باقاعدہ طور پر فوجی آفیسر کا کہ جنہوں نے الیکشن چرائے, اور اربوں روپے لیے جانے کی انہوں نے بات کی. اچکزئی صاحب سنیے کیا کہتے ہیں. اس آدمی کو نہیں جانتا, فیض حمید کو. فیض حمید پہ کیس چلا ہے کہ تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, تم نے وہ کیا. میں مجبور ہوں, یہ جو الیکشن ہوا اس کو ایک وردی پوسٹ یا میرے نے مینیپولیٹ کیا. اسد جان میرے بھائی بیٹھے ہوئے, میرے دائیں سارے لوگ بیٹھے ہیں. فیصل نصیر اس کا نام ہے. اربوں روپے, میں واضح اعلان کرتا, اربوں روپے اس وہاں دیے اور لیے گئے. یہ چوز کے انصاف لگانے, یہ پاکستان کی بربادی ہوگی. عمران خان پشرابی بی پہ. یہ اچکزئی صاحب کی گفتگو تھی. انہوں نے میجر جنرل فیصل نصیر پہ الزام لگاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے الیکشن چوری کیا. اچکزئی صاحب نے یہ گفتگو کی, میں نے آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دی. اب یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے, اس کانفرنس میں بھی آج یہ ہوا, میں اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا, کہ خاتون آ گئیں, اور ان خاتون نے, بیرسٹر گوہر صاحب تھے, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ جو آپ تقاریر وغیرہ کر رہے ہیں نا, ان سے کچھ نہیں ہونے والا. مجھے اس سلسلے میں دعوت آئی تھی, میں کراچی میں ہوں, کہ یہاں آئیے, شرکت کیجئے, گفتگو بھی کیجئے, سوال بھی کیجئے, ریکارڈنگ بھی کیجئے, لیکن میں ظاہر ہے کہ جا نہیں سکتا تھا کچھ فیملی انگیجمنٹس کی وجہ سے. میں نے اس سلسلے میں ان سے معذرت کی. کراچی میں ایک ایونٹ ہے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس ایونٹ پہ مجھے شرکت کرنی ہے, اور وہاں پر موجود لوگوں سے کچھ بات بھی کرنی ہے. وہ سوالات میں ضرور آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا. اب یہ جو بات ہے نا, جو فیصل واؤڈا والی, سزائے موت والی, دیکھیں فیصل واؤڈا نے اس سزا کے ہو جانے کے بعد, سنائے جانے کے بعد ایک ٹویٹ کیا, اور انہوں نے کہا, اپنے ٹویٹ میں لکھا, اللہ رحم کرے, جیسے کہا تھا دسمبر کا مہینہ ہے اور سب کچھ دیوار پر لکھا ہے, کان سے بہرے آنکھ سے اندھے, جان بوجھ کر پھر بھی نہیں مانے. تو ایک تو آپ کو پتا تھا کہ کب کیا ہونا ہے, پھر وہ یہ کہتے ہیں یہ ابھی ابتدا ہے, یعنی ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے, یہ ابھی ابتدا ہے, آگے انتہا. انتہا کیا ہوتی ہے؟ بالکل آخری چیز. اور قیامت باقی ہے, کہ آگے انتہا بھی ہوگی, قیامت بھی آئے گی. وہ کہتے ہیں میں کئی سال سے روکتا رہ گیا لیکن میری نہیں سنی, اور اس سے عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں, وہیں پہنچا دیا, اور آگے بھی پہنچائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو وہاں پہنچا دیا, آگے بھی پہنچائیں گے, جہاں سے قانونی اور دنیاوی طور پر واپسی ممکن نہیں. کہ عمران خان کو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہنچائیں گے جہاں سے قانونی اور دنیاوی طور پر واپسی ممکن نہیں. اس کا تکبر اور زوم جس کی وجہ سے وہ بھی نہیں رکا, یعنی پی ٹی آئی والے بندے بھی اور عمران خان بھی, وہ بھی نہیں رکا, اور جن کے بل بوتے پر تھا سب مزید چکنا چور ہونے جا رہا ہے. فیض حمید کی بات کر رہے ہیں, مزید چکنا چور ہونے جا رہا ہے. اب بے غیرت اور بے حیا اور بے شرم کون؟ تم سب 9 مئی والے جنہوں نے 10 سیکنڈ کی ڈرامے بازی والی ویڈیوز بنائیں اور اس کو آگ میں دھکیل دیا. ابھی دلدل باقی ہے, 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں. تو یہ جو ہے نا دنیاوی اور قانونی طور پر واپسی ممکن نہیں, یہ کب ہوتا ہے؟ یہ سزائے موت ہوتی ہے تب ہوتا ہے. دلدل باقی ہے, انتہا باقی ہے, اور وہاں پہنچا دیا جہاں سے قانونی طور پر بھی واپسی ممکن نہیں. فیصل واؤڈا یہ کہہ رہے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں, اور جو بہت سے لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو سزائیں سناتے ہوئے, ابھی ہے عمران خان صاحب کا 9 مئی کا معاملہ باقی ہے, فیض حمید کا کیس باقی ہے, تو عمران خان صاحب اس میں سزا یافتہ ہوں گے, اور عمران خان صاحب کو سزا ہوگی. اور فیض حمید کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے نا کہ ان کو کہاں پہنچایا جائے گا, سزائے موت ہو سکتی ہے.
اور پھر کہہ رہے ہیں آگے دلدل ہے، تو دلدل میں دھس جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب ایسی جگہ جا رہے ہیں۔ ایک تو فیصل واؤڈا صاحب کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ غرور، تکبر، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی ٹکنا ٹھہراؤ اس میں نہیں ہے۔ یہ ختم ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے ختم کرتا ہے۔ اور بڑائی، کبریائی صرف اللہ رب العزت کی ذات میں، اس کے سوا کسی میں نہیں ہے۔ کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کوئی سنائے اور کوئی ترجمان سنائے، اول تو کوئی نہیں سناتا لیکن کوئی ترجمان سنائے تو کون مانے گا؟ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، فیصل واؤڈا صاحب ڈرا رہے ہیں کہ وہاں تک جائے گا معاملہ، تو یاد رکھیں کہ اس ملک میں یہ ہو بھی چکا ہے اور اس سے زیادہ خطرناک سچویشن میں لوگ آئے ہیں اور نکلے ہیں۔ اور یہ جو عمران خان صاحب کے قریب ترین لوگ خود بتاتے ہیں کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے ایک چیز مان جائیں اور سب ختم ہو جائے گا، تو پھر یہ فیصل واؤڈا اور ان جیسے لوگ، اور یہ بات یہ ہے کہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، فیصل واؤڈا کو پیچھے سے جو بتایا جائے گا نا، وہ فیصل واؤڈا بتائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ جیسے اس نے کہا نا فیصل واؤڈا نے کہ دسمبر میں کیا ہوگا میں نے بتا دیا تھا، تو جو فیصل واؤڈا کو پہلے سے بتا دیا جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو فیصل واؤڈا سب جانتا ہے، یہ والی بات تو ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یہی فیصل واؤڈا جو ہے، فیصل واؤڈا کا دعویٰ تھا کہ دیکھیے گا الیکشن میں کیا ہوگا، کیا ہوا الیکشن میں؟ میاں نواز شریف کے الیکشن میں، باقی ان سب کے الیکشن میں، اور اب یہ اس قدر بے شرم ہو چکے ہیں تمام لوگ کہ یہ کہتے جی اگر آپ ہمارے الیکشن کو غلط کہہ رہے تو 18 کا الیکشن بھی غلط ہوا تھا۔ تو اب تو یہ مان چکے نا کہ ان کو 17 سیٹیں بھی بمشکل ان کو اٹھا کے بٹھایا گیا ہے، لایا گیا ہے۔ دوسرا، آپ سرور باری صاحب کو سنیں، پتن والے، تو وہ صاف طور پر بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 25 سے 30 سیٹیں عمران خان کی 18 میں بھی مار لی گئی، ورنہ عمران خان سادہ اکثریت سے حکومت بناتا، اور عمران خان کو یہ جو سہارے تھے ایم کیو ایم والے، پھر باقی سہارے قاف لیگ والے اور باپ پارٹی والے، ان سہاروں کی ضرورت نہ پڑتی تو عمران خان کی حکومت ہوتی۔ ایسی حکومت جسے کوئی اشارہ کرتا کہ تم سب اس طرف ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد عمران خان کی حکومت گرا دیتے ہیں، ایسے نہ گرایا جاتا۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ہمیں اندازہ ہے۔ تو ایسے لوگ جب کچھ بتاتے ہیں نا تو وہ صحیح ہوتا ہے جو ان کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے، لیکن جہاں ان کو نہیں پتا ہوتا، وہاں ان کو نہیں پتا ہوتا، وہاں یہ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، یہ ہم آگے بھی دیکھیں گے۔ وہ ہوگا جو اللہ رب العزت چاہے گا، وہ چاہے گا جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انسان کسی کی زندگی کے خاتمے کا اعلان کرے تو ایسے اعلان بہت کیے گئے ہیں، ایسے اعلان پیروں کے نیچے رگڑے گئے ہیں، ایسے اعلان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔